بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے پھر دل آیا کہ آج جو ہے تصوف پر جو ہے وہ بات کی جائے۔ اس سلسلے میں وہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی بڑی بلند شخصیت ہے، علمی شخصیت گزری ہے، تو ان کے مقالات کو وہ مقالات احسانی تصوف پر ان کے جو مقالات ہیں وہ مقالات احسانی کے نام سے وہ شائع کیے گئے ہیں۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بہت کام کی چیز جو ہے وہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے ایک رسالہ کا ذکر کیا، جس میں حضرت شاہ صاحب نے وہ بیعت کیا ہے، پیری مریدی کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ لوگ بیعت ہوں پیر کے پاس اور سلوک طے کریں، تصوف کا علم حاصل کریں، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ یہ سوال جو ہے بالکل آج بھی بالکل من جو ہے موجود ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو تصوف کے منکر ہیں، ان کا ایک بہت بڑا طبقہ غیر مقلدوں کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، تو وہ لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ ہر آدمی جو ہے اس کو وہ مانتا ہے، ہر مسلک کا آدمی ان کی شخصیت، ان کی علمی جو وجاہت ہے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ تو جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں، اور غیر مقلد حضرات تو کچھ مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب تو وہ اہل حدیث اور اس طرح کی بات وہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بھی امام ہیں، اور ان کے بیٹے سب بیٹے مطلب جو ہے آفتاب اور مہتاب ہے۔ اور جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت، بڑی بزرگ وہ پرتر شخصیت، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھائی حضرت شاہ رفیع الدین کا نامی بھی جو ہے وہ غیر معروف نہیں ہے۔ جو لوگ بھی علم سے تعلق رکھتے ہیں جانتے ہیں ان کا نام مبارک۔ تو ان کا ایک رسالہ جو ہے مولانا سید مناظر احسن گیلانی کو وہ لگا دو تین صفحے کا وہ رسالہ ہے، زبان جو ہے وہ سیدھی سادی فارسی ہے، تو اس کو انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ بھئی یہ بہت کام کی چیز ہے، کہ ان سے وہ پوچھا گیا تھا کہ یہ پیری مریدی اور یہ بیعت کی ضرورت کیا ہے، اور تو شاہ صاحب نے جو ہے اپنے علمی انداز سے جو ہے وہ بیان دیا کہ بیعت کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ بیعت جو ہے الگ الگ قسموں میں کس غرض سے جو ہے یہ بیعت جو ہے خاص طور سے پیری مریدی کے لائن سے جو بیعت کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، وہ بیعت جہاد اور وہ دوسری قسم کی جو بیعت ہوتی ہے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک بیعت جو ہے تو اس کا نام انہوں نے دے دیا ہے، کہ نام تو نہیں تھا لیکن انہوں نے سر مناظر احسن گیلانی صاحب نے یہ نام دے دیا ہو، وہ بیعت معیشت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے والوں میں ایک مقصد تو بالکل عامیانہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے میری دنیاوی ضرورت ہے اور یہ پیر کے پاس ہم جائیں، ان سے بیعت ہو جائے تو خیر و برکت جو ہے وہ مجھے ملے گی اور میری دنیاوی غرض جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو بالکل یہ عامیانہ اور مطلب عام لوگوں میں جو بھی بزرگان دین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو یہ عامیانہ سوچ جو ہے ان میں عام ہے۔ اور وہ جو پیروں سے بیعت بھی ہوتے ہیں تو عام طور سے یہی دنیاوی جو ہے غرض ان کی ہوتی ہے، جس کا نام جو ہے انہوں نے وہ دے دیا، وہ بیعت معیشت، معاش سے جڑا ہوا معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مشہور کرتے رہتے ہیں میں فلاں جو ہے وہ پیر کا جو وہ مرید ہوں، اور سب، لیکن شاہ صاحب یہ فرما در حقیقت نہ ان کی بیعت ہی بیعت ہے اور نہ مریدی ان کی مریدی ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے بیعت وسیلت۔ بیعت کی دوسری قسم کا نام بیعت وسیلت ہے۔ صوفیہ کے مشہور ترک و سلاسل کے ائمہ پیشوا بطور احسان کے حق تعالیٰ کی طرف سے بعض بشارتوں اور وعدوں سے سرفراز ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش ان بشارتوں اور وعدوں سے استفادہ کا موقع ان کو بھی ملتا۔
پھر انہی ائمہ ترک و سلاسل کے جن مشائخ تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مشائخ اور بزرگان دین جن بشارتوں سے جو ہے یہ معنوین ہیں اور جانے جاتے ہیں، اس کا کچھ جو ہے حصہ ان کو بھی مل جائے، تو یہ اس قسم کی بیعت جو ہے وہ بیعت وسیلت کہلاتی ہے۔ فائدہ اس بیعت کا یہ ہے کہ طریقہ کے ائمہ اور بزرگوں سے قبر و حشر میں بیعت کرنے والوں کو ایک قسم کا اتصالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور طالب یعنی مرید کو وقتاً فوقتاً ان بزرگوں سے امداد ملتی رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دیوبند کے ہیں مولانا سید مناظر احسن گیلانی، اور حوالہ جو ہے وہ بھی ایک عظیم شخصیت حضرت شاہ رفیع الدین کا وہ دے رہے ہیں کہ سوچئے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا تھے اور یہاں امداد سے کیا مراد ہے۔ تو یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان علمی شخصیتوں کی چیزیں۔ آدمی ہلکا ہلکا جو ہے اوپر وہ چلتا ہے اور توحید کی بات کرتا ہے، لیکن توحید کا تو اس کو جو ہے کچھ ایک کی بھی خبر نہیں۔ اب ایک بیعت شریعت، ایک بیعت ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بیعت شریعت۔ اس کے بعد بیعت کی تیسری قسم جو ہے وہ بیعت شریعت ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان آدمی جس کی عمر غفلت اور نافرمانیوں میں گزری ہو، پھر اچانک جو ہے اس کو نادم ہوتا ہے، چونک پڑتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ بھائی اب میں توبہ کروں اور شریعت پر چلوں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت پہ چلنے کے لیے بھی جو ہے ضروری ہے کہ وہ کسی صاحب طریقت، صاحب شریعت، کوئی بزرگ جو ہے اس کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو جائے۔ بظاہر یہ خیال گزرتا ہے کہ شریعت کی کتابیں یا قرآن بھی ہے، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، بہت اہم بات ہے۔ کتابیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، شوق کی تکمیل کے لیے کافی ہے کہ کتابوں میں دیکھ کر غیر شرعی کمزوریوں کا ازالہ کر کے مذہب کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا جائے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھنے والوں میں یہ مسئلہ خواہ کتنا ہی آسان نظر آتا ہو، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے طب کی کتابوں کو دیکھ کر اور ان سے نسخوں کا انتخاب کر کے کوئی اپنا علاج کر نہیں سکتا، بلکہ کتابوں کے رہتے ہوئے بھی تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ یہی رنگ شرعی مطالبات اور قوانین کے استعمال کا بھی ہے، یعنی کسی پرہیزگار عالم کی نگرانی اور اپنے ظاہر و باطن پر جب تک قائم نہ کر لی جائے، اسی کے فیصلوں کا تابع اپنے آپ کو نہ بنا لیا جائے، عام حالات کے لحاظ سے شرعی مطالبات کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا آسان نہیں ہے۔ شریعت کی کتابوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح، اس کی مثال وہی ہوگی کہ فن طب میں کمال حاصل کیے بغیر کوئی اپنا علاج طب کی کتابوں کو دیکھ کر کرنا شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ مزاج کو اپنی اصلی حالت کی طرف لے آنا اور بیماری کا ازالہ جیسے محض طبی کتابوں کی مدد سے دشوار ہے، اسی طرح شریعت کی فقط کتابوں کی مدد سے صحیح زندگی کے حاصل کرنے میں کامیابی آسان نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف کتابوں سے جیسے کام نہیں چلتا، اسی طرح یہ سوچ لینا کہ جس عالم سے بھی موقع ملتا رہے گا مشورہ لیتا رہوں گا، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو مولوی یا عالم مل جائے اسی کے قول کے مطابق عمل میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں، آدمی حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ مولویوں میں ہر شخص ظاہر ہے کہ صحیح فکر و حواس والا نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کی دیکھیے کہ کتنی نظر جو ہے اونچی تھی اور کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ اپنی اصلاح اگر کرنی ہے تو آپ کو کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہی پڑے گا۔ حتیٰ کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت پہ بھی عمل جو ہے آپ کا نہیں ہو سکتا ہے بغیر کسی مرشد کی جو ہے وہ جوتی سیدھی کیے بغیر۔ یہ شاہ صاحب ترجمہ قرآن جو ہے ان کا وہ پہلا اردو کا ترجمہ یہ مشہور ہے۔ ایسی شخصیت جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے کہ شریعت پہ چلنے کے لیے بھی پیر کی ضرورت ہے۔ پھر کہاں ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، جو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، اور وہ اپنے مطلب زوم میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت پر وہ چل رہے ہیں، حالانکہ نہیں، وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بعد میں آپ دیکھیے گا کہ ایسی بہت سی تنظیمیں اور ایسے بہت سے لوگ جو ہے بعد میں بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔
چونکہ ان کی اصلاح تو خود نہیں ہوئی رہتی، یہ کتابوں کو دیکھ دیکھ کر سمجھتے کہ ہم جو ہے وہ، تو کہاں آپ کیسے سمجھیں گے کہ کہاں پر آپ کا نفس آپ کو جو ہے وہ پچھاڑ رہا ہے اور کیسے جو ہے وہ اپنے کام نکال رہا ہے شریعت کی آڑ میں. یہ بہت معاملہ ہے. اب اسی وجہ سے اس لائن کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور شاہ صاحب جو ہے صرف وہی نہیں کہ تصوف کے ہیں بلکہ علم کے میدان میں بھی بہت بڑی شخصیت ہے، جو شاہ رفیع الدین کی جو ہے وہ مانی جاتی ہے. ایسی شخصیت جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی کیوں یہ بیعت اور یہ تصوف کی ضرورت کیوں ہے. جو لوگ منکرین ہیں، منکرین تصوف ہیں، ان کو تو خاص طور سے جو ہے حضرت شاہ رفیع الدین کی ان باتوں پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. انہی تجربوں کی بنیاد پر یہ طریقہ مروج ہو گیا ہے کہ ندامت و توبہ کے بعد کسی خاص عالم کا انتخاب کر کے انہی کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی تربیت و نگرانی کے ذریعہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی راہ ان پر آسان ہو جائے. اسی کا نام بیعت شریعت ہے. مطلب کسی ایک مرشد کے ہاتھ پر آپ کو بیعت ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ بس موقع ملا ادھر گئے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد اشرف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک جگہ ہے وہ ہر جگہ ہے، جو ہر جگہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو ان باتوں کی گہرائی میں آپ اترے ہیں، غور کریں کہ تو کسی ایک کامل، شرط یہ کہ شیخ کامل ہو، وہ شریعت کا مکمل پابند ہو اور اس کو اجازت وہ ملی ہوئی ہو. ایسا شیخ اگر آپ کو مل جائے تو آپ کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ آپ کو کندن بنا دے گا. اور کسی ایک کے ہاتھ پر ہی جو ہے آپ بیعت ہوں اور آپ اپنی اصلاح جو ہے وہ کروائیں تو پھر کچھ کام بنے گا. ہر گھاٹ کا پانی پئیں گے تو کچھ بھی جو ہے آپ کو حاصل نہیں ہوگا. شاہ صاحب کے مشورہ کے مطابق بیعت شریعت کا جو نصب العین ہے، اس کے لحاظ سے چاہیے کہ پیر بنانے کے لیے شریعت کے جس عالم کا انتخاب کیا جائے، علاوہ صحیح الفکر والحواس ہونے کے چاہیے کہ اس میں یہ دو خصوصیتیں ضرور ہوں. مطلب پیر کو پکڑنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پیر میں یہ دو خوبی موجود ہے کہ نہیں. پہلی خصوصیت تو اس میں یہ ہونی چاہیے کہ شریعت کے مطالبات کی تعمیل کرانے اور جن باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کے متعلق سحر انگاری اور نرم و چشموسی سے کام نہ لیتا ہو. دوسری خصوصیت پیر یا شیخ و مرشد میں یہ ہونی چاہیے کہ مرید کے افتداد طبع، فطری میلانات، استطاعت و استعداد کا صحیح اندازہ کر کے وہ انہی باتوں کی طرف رہنمائی کرے جو اس کے لیے بھی بہتر ہوں اور آسان بھی ہوں. مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب ایسا پیر مل جائے تو اپنے اختیار کی لگام اسی پیر کے ہاتھ میں دے دے اور ان کے حکم کی پیروی کو اپنے لیے لازم قرار دے. میں پھر ایک بار کہوں گا کہ یہ سب باتیں جو ہے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، تو بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے اور بہت بڑے علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. یہ مجھ جیسا جو ہے ایک عامی شخص نہیں کہہ رہا ہے، بہت بڑا عالم دین جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ پیر کو پکڑنا بہت ضروری ہے. آپ طریقت میں اور روحانیت میں کچھ پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے اور اس کا آپ یہ ہوں، لیکن آپ اگر شریعت پہ بھی چلنا چاہتے ہیں نا تو شریعت پہ چلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی مرشد کامل، شیخ کامل کا جو ہے وہ ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور ان کا دامن پکڑ لیں. اس کے بغیر آپ شریعت پہ بھی نہیں چل سکتے. وہ نفس جو ہے آپ کو کسی نہ کسی جو ہے وہ منزل پہ جا کر اٹھا کر پٹک دے گا اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. بیعت طریقت، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت شریعت سے بلند تر بیعت کی ایک اور قسم بیعت طریقت ہے. اب یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. بلند ارادہ اور ہمت والے لوگ اولیاء کی تعریفیں اور ان کی بزرگی کے قصے سنتے ہیں اور اس طبقہ کے عجیب و غریب حالات ان کے گوش زد ہوتے ہیں. مثلا سنتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دلوں پر تصرف کرتے ہیں، قلوب ان کے مسخر ہوتے ہیں، مریدوں کے حال سے ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، آئندہ پیش آنے والے واقعات کا علم ان کو ہو جاتا ہے اور پاک روحوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. الغرض اس قسم کی باتیں سننے سنانے سے سننے والوں کے دلوں میں ان باتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جی چاہتا ہے کہ ان کمالات کو حاصل کیا جائے.
پھر جیسا کہ دستور ہے ہر فن کو اس فن کے ماہرین اور تجربہ کاروں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی ایسے آدمی کا انتخاب وہ کرتا ہے جو مذکورہ بالا کمالات سے سرفراز ہو اور خود اس قسم کے آثار کا ظہور اس شخص کی ذات سے ہو رہا ہو۔ اپنا استاد یعنی پیر یا شیخ بنا لینے کے بعد مرید ہر معاملے میں انہی کی پیروی کرتا ہے، اور جن نفسانی و جسمانی مجاہدات کا حکم شیخ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسی کی تعمیل کر کے مرید بھی اس راہ کا ماہر ہو جاتا ہے اور اپنے نصب العین کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس راہ میں روح کو جسمانی آلائشوں سے پاک کرنے کے ساتھ روحانی انوار اور ربانی اسما سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا کمالات حاصل کرنے کے بعد اس راہ کے کاملین کی ذات عوام کی مرجع بن جاتی ہے۔ جب کوئی جو ہے وہ طریقت کو پار کرتا ہے اور طریقت واقعی کامل طور پر اس میں جو ہے وہ قرار پا جاتی ہے تو پھر وہ مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بھائی کتنے بادشاہ اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی جاتا ہے ان کے پاس، لیکن جو ہے اولیاء کرام آج سے 800 سال 900 سال پہلے جو ہے وہ آئے اور کر گئے۔ آج بھی دیکھیے لوگ جو ہیں ذوق ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جاتے ہیں، یہ ان کے مرجع خلائق ہونے کی نشانی ہے۔ اب ایک بیت کی اور قسم ہے، اس کا نام ہے بیت حقیقت۔ عام طور پر مولوی حضرات بیت شریعت ہی کو تصوف کا اول و آخر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح صوفی نہاد لوگ بیت طریقت کو معراج کمال قرار دیتے ہیں، لیکن شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیت کی آخری قسم بیت حقیقت کو قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسانی میں بعض افراد پیدا کیے جاتے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اجلی حسن و جمال کے مشاہدہ کا ان کو آئینہ بناتے ہیں اور اپنے مقاصد کے ظہور کا ذریعہ والا ان کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ بڑے اونچے لوگ یا اونچی بات، ایسی شخصیتیں جو ہے اللہ جس کو نصیب کر دے، اپنے ساتھ وہ ایک ایسی فطرت لاتے ہیں جس میں روز اول ہی سے حق تعالیٰ ان کی روحوں میں اپنی ذات کی محبت و عشق کا بنا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے خاص موقع پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کی فطرت میں جو راز چھپا ہوا تھا اندر ہی اندر اس میں شورش اور جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جو باتیں ان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اچانک باہر نکل کر بکھر جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس قسم کے افراد اس بات کے مشتاق ہو جاتے ہیں کہ کائنات کو جو پردہ ان کے اور خدا کے درمیان حائل ہے اس پر وہ کسی مزاحمت کے بغیر حق تعالیٰ کا دوام حضور ان کو حاصل ہو۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے جمال ازلی کے یہ عاشق ہوتے ہیں، بغیر اس کے ان کو چین نہیں ملتا۔ اپنے وجود کے ساتھ قیام کا خیال ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، تہ دل سے چاہتے ہیں کہ خدا ہی کے وجود کے ساتھ ان کی بقا وابستہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی شخص کی ذات میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ مذکورہ بالا نصب العین تک بغیر کسی کے رہنمائی و امداد کے خود بخود پہنچ جائے۔ انبیاء علیہ السلام تو وہ پہنچے ہی ہوئے ہیں، وہ تو پیدائشی ہوتے ہیں اور بنے بنائے آتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر ولی جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس میں جو ہے کسی کے رہنمائی امداد کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے۔ بیت حقیقت کی ضرورت اس قسم کے نفوس کو اسی لیے ہوتی ہے کہ جس نصب العین کی تڑپ اور جستجو ان میں جوش زن ہوتی ہے، اس نصب العین تک بذات خود فطرت کے عام قانون کے لحاظ سے نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اس راہ کے ارباب کمال میں سے کسی صاحب کمال کو ان لوگوں کی تربیت کے لیے اور ان کو ان کے نصب العین تک پہنچانے کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مولانا رومی ایسی شخصیتوں میں ہے کہ ان تک جو ہے دیکھیے کہ وہ ان کے پیر شمس تبریزی جو ہے وہ خود آگے ان کی آگے کی تربیت کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی سے وہ کامل ولی اور بزرگ جو ہے وہ مشہور تھے اور کامل مطلب بہت طریقت کے اونچے سے اونچا مقام وہ طے کر چکے تھے، لیکن چونکہ وہ مرادوں میں تھے
مولانا رومی، اور ان سے اللہ کو بہت بڑا کام لینا تھا. دیکھیے کہ وہ پیر جو ہے خود ان تک پہنچ گیا. ایسی بہت سارے حافظ شیرازی، مطلب بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ پیر جو ہیں ان کی آگے کی تربیت اور اس تک جو ہے پہنچانے کے لیے وہ آئے اور ان کو بیعت کیا، اور پھر وہ اس مقام تک وہ پہنچے ہوئے تھے. بہت اونچے تک وہ پہنچے ہوئے تھے، بس ہلکا سا ٹچ دینا تھا ان کو. اس قسم کے افراد اپنے پیروں کے مرید نہیں بلکہ مراد ہوتے ہیں. چونکہ ایسے افراد نفس کی آلائشوں سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ پیدائشی طور پر نفس جو ہے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے یہ بہت، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے. تو یہ بڑے مخصوص افراد ہیں جو اللہ جو ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، ایسے لوگ ہمیشہ پیدا. نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے، تو اب جو ہے انسانوں کی جو ہے ان کی اصلاح اور ان میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ اولیاء جو ہے وہ بھیجتا رہے گا. اور اولیاء میں سے جو ہے ایسے لوگ جو کامل تر ہیں وہ بھیجے گا. تو وہ پیدائشی ہوتے ہیں ایسے لوگ. امام مہدی ان میں سے ایک ہیں، مجدد الفسانی ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. یہ سب شخصیات، حضرت صابر پیا ہیں، یہ سب یہ مرادوں میں ہیں. اور چونکہ یہ لوگ نفس کی آلائشوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی اس کا اصلاح کے لیے صرف نوک و پلک کی درستی کافی ہو جاتی ہے، یہ افراد ان مراحل سے گزارنے کے محتاج نہیں ہوتے جن سے ایک عام انسان کو بیعت شریعت اور بیعت طریقت کے تحت گزارا جاتا ہے. بس ایسوں کے لیے تو بلا شبہ مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت معمولی تربیت سے ان کو وہ مقام بلند حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے ان کی پیدائش ہوتی ہے. بیعت کی تمام قسموں میں یہی بیعت سب سے اعلیٰ ورفع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کامل تر شخصیتوں کا جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیدار کرائے، اور ہم لوگ بھی جو ہے ان تک پہنچیں، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب جو ہے مستفید ہوں. آمین.